لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجنا. خاران عزیز السلام علیکم. آج درس کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے دیر میں اپلوڈ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہے. آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے، درس نمبر 7. اس درس میں ہم قرآن کریم کی عظمت بزبان امیر المؤمنین علیہ السلام پڑھیں گے. اول الذکر آپ سب کو اس کا PDF بھیجا جا چکا ہے. آپ لوگ اس سے بغور مطالعہ کر کے اس کی آڈیو بنا کے ہمیں ارسال فرمائیں. تو درس کا آغاز کرتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم پر ایسی کتاب بھیجی جو سراپا نور ہے، جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے جس کی تھاہ نہیں لگائی جا سکتی، یعنی کہ اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ایسی شاہراہ ہے جس پر راہ پیمائی بے راہ نہیں کرتی، وہ ایسا حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، کھل کر بیان کرنے والا ہے جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے، وہ سراسر شفا ہے جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں، وہ سراسر عزت و غلبہ ہے جس کے یار و مددگار شکست نہیں کھاتے، وہ سراپا حق ہے جس کے ماہرین اور معاون بے مددگار نہیں چھوڑے جاتے، وہ ایمان کا معدن ہے اور خزانہ ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے اور دریا بہتے ہیں، اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہے، وہ اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے، حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے، وہ دریا ہے جسے پانی بھرنے والے ختم نہیں کر سکتے، وہ ایسا چشمہ ہے کہ پانی الجھنے والوں سے خشک نہیں کر سکتے، وہ ایسا گھاٹ ہے کہ اس پر اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹ نہیں سکتا، وہ ایسی منزل ہے جس کی راہ میں کوئی راہرو بھٹک نہیں سکتا، ایسا نشان ہے کہ جس کے چلنے والے کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، ایسا ٹیلا ہے کہ حق کا قصد کرنے والے اس سے آگے گزر نہیں سکتے، اللہ نے اسے عالموں کی تشنگی کے لیے سیرابی، فقیہوں کے دلوں کے لیے بہار اور نیکوں کی رہ گزر کے لیے شاہراہ قرار دیا ہے. یہ ایسی دوا ہے جس سے کوئی مرض نہیں رہتا، یہ ایسا نور ہے جس میں تیرگی کا گزر نہیں، ایسی رسی ہے جس کے حلقے مضبوط ہیں، ایسی چوٹی ہے جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے، جو اس سے وابستہ ہو گیا اس کے لیے سرمایہ عزت ہے، جو اس کی حدود میں داخل ہو گیا اس کے لیے صلح و امن کا پیغام ہے، جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے ہدایت ہے، جو اسے اپنی طرف نسبت دے اس کے لیے حجت ہے، جو اس کی رو سے بات کرے تو اس کے لیے دلیل و برہان ہے، جو اس کی بنیاد پر بحث کرے وہ مناظرہ کرے اس کے لیے گواہ ہے، جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے، جو اسے اپنا دستور العمل بنائے اس کے لیے یہ مرکب تیز گام ہے، یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان ہے، جو اس کی ہدایت کو گرہ میں باندھ لے اس کے لیے علم و دانش ہے، بیان کرنے والے کے لیے بہترین کلام ہے اور فیصلہ کرنے والوں کے لیے قطعی حکم ہے. تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17. اب حاملین قرآن کریم کی صفات کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ
ارشاد فرمایا کہ ظاہر و باطن میں خشوع کا زیادہ سزاوار حامل قرآن ہے۔ اے حاملین قرآن، عاجزی کر، اللہ تعالیٰ تجھے بلند کر دے گا۔ تکبر نہ کر، وہ اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل کر دے گا۔ اے حاملین قرآن، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی قرآن کو اپنی زینت بنا، اللہ تجھے زینت دے گا۔ لوگوں کے لیے قرآن کو اپنی زینت نہ بنا، ورنہ اللہ تجھے رسوا کر دے گا۔ قرآن کریم پڑھنے والا باطنی طور پر ذات الہی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا یہ خیال بھی ملحوظ رہنا ضروری ہے کہ جس ذات سے وہ ہم کلام ہے اس کے مناسب آداب بھی ملحوظ رکھے، کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا صرف لقلقہ زبان لسانی کا نام نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ روحانی تعلق بھی ضروری ہے، تاکہ قوم یہود کی مثال صادق نہ آئے کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے سورہ جمعہ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے: مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ کہ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، جن لوگوں کو تورات دی گئی پھر وہ لوگ اس کے عامل نہ بنے، ان کا تورات کا اٹھانا ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر وزن ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بعض قاری قرآن ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم لعنت کرتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت کا قاری، یعنی کہ اس امت کا قاری قرآن اگر جہنم میں داخل ہو تو سمجھ لو کہ وہ آیات قرآنیہ سے مسخری کیا کرتا تھا۔ کتنا بڑا جملہ مولائے متقیان کا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جنہیں خود قرآن ناطق کہا گیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن صامت ہے، لیکن یہ قرآن ناطق ہے، یعنی کہ بولتا قرآن ہے۔ اور وہ ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے خود فرمایا کہ قرآن کریم کی بہترین تفسیر و تشریح یہی حضرات کر سکتے ہیں، کہ حدیث رسول ہے: علی مع القرآن والقرآن مع العلی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد پھر حدیث رسول ہے: انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہیں گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان میں 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کون سی وزنی چیزیں؟ حدیث رسول سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، یہ دونوں چیزیں آپس میں متصل ہیں، جڑی ہوئی ہیں، یہ دونوں چیزیں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گی، اور یہ مجھ سے حوض کوثر پر ملیں گی۔ خواہران رسول خدا نے کتنی عظیم بات کی ہے کہ جس سے فضیلت اہل بیت بھی ظاہر ہو رہی ہے اور فضیلت قرآن بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ کہ قرآن صامت جو کتاب ہمارے درمیان ہے وہ خاموش قرآن ہے، لیکن قرآن ناطق کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اور جیسا کہ حدیث رسول ہے: علی مع القرآن والقرآن مع العلی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کا باطن، کیونکہ اس کا ظاہر اتنا خوبصورت ہے
کہ انسان اوپر کی خوبصورتی دیکھتا ہے لیکن اس کا باطن یعنی کہ جو اندر ہے وہ بہت ہی زیادہ عمیق ہے، بہت گہرا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اہل بیت کو چھوڑ دیں گے تو قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور پھر وہی حال ہوگا کہ اس عمیق باطن میں ہم غوطے لگاتے رہ جائیں گے لیکن ہمیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو قرآن اور اہل بیت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ ایک طرف قرآن صامت ہے، ایک طرف قرآن ناطق ہے، ایک طرف تھیوری نظر آتی ہے تو ایک طرف اہل بیت کی صورت میں ہمیں پریکٹیکل نظر آتا ہے۔ تو خواہران یہ دونوں چیزیں کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گی، ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گی، اور جو کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ یہ مجھ سے حوض کوثر پر ملیں گی۔ بہت ہی عجیب بات ہے کہ آج کچھ لوگ جو دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ خود کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن وہ مسلمان ہے نہیں، کہ جو قرآن پہ سوال اٹھاتے نظر آتے ہیں، اس کی آیتوں پہ سوال اٹھاتے نظر آتے ہیں کہ فلاں آیت فلاں چیز کے بارے میں غلط کہہ رہی ہے، فلاں آیت فلاں چیز کے بارے میں غلط کہہ رہی ہے، ان آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ آپ سب میرا اشارہ سمجھ گئی ہوں گی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، قرآن میں کسی قسم کا رد و بدل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور پروردگار نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، خود اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے اسے نازل کیا ہے اور میں ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو جس کا محافظ خدا بن جائے اسے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور قرآن جیسا رسول خدا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ائمہ معصومین علیہم السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، وہ آج بھی ویسا کہ ویسا ہمارے سامنے ہے، کیونکہ پردہ غیب میں بھی اس کا محافظ بیٹھا ہوا ہے۔ خدا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے پروردگار عالم، اور ہم کو بھی قرآن پڑھنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی ہمت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں، کہ قرآن مجید اتنی معتبر اتنی مقدس کتاب ہے، تو اس کے بارے میں خام خیالیاں پیدا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب شعر بھی کہا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم، ہاں یہ ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو کچھ فتنہ پرست لوگ موجود ہیں جو فتنوں کو اٹھانے کے لیے قرآن کریم پہ الزام لگاتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، یہ نبی کے دور سے رہا ہے، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور سے رہا ہے۔ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ شرپسند ہستیاں دشمنان اہل بیت ہی ہم کہیں گے کہ وہ آج بھی قرآن کو کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیتے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن پہ مکمل ایمان کامل ہم تمام مسلمانوں کا ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی اسی طرح کلام خداوندی بھی جاری و ساری رہے گا۔ پروردگارہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔